الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر شام کا ایک شخص آیا۔ کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے، گناہ کرتے دیکھا ہے۔ میں کافی پریشان ہوں، اصل میں الجھا ہوا ہوں۔ خدا را میری پریشانی دور کریں، میرے اس مسئلے کا حل کر دیں۔ مجھے خود ہی شرم آتی ہے کہ میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں۔ میرا نکاح ایک زانیہ عورت سے ہو چکا ہے۔ میں کافی پریشان ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میں یہاں 5 وقت کا نمازی ہوں، تلاوت کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اس نے زنا کروایا ہے میری آنکھوں کے سامنے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دے دی جائے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کا سامنا کرے تو پاک اور صاف ہو کر کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی شکایت غور سے سنی۔ غور سے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی بیوی کو اس شخص کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ کیا وہ واقعی زانیہ ہے، کہ کیا واقعی اس نے گناہ کیا ہے۔ صحابی کی بیوی مرد کی زانیہ بیوی کے پاس پہنچی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو دیکھا وہاں تو کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، گپوں میں مصروف تھی۔ تو ان صحابیہ نے اس زانی عورت کو الگ بلایا۔ کہنے لگی، دیکھ، زندگی 4 دن کی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت ہوگا روح تن سے جدا ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم مالک کی نافرمانی کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں۔ صحابیہ نے اس گناہگار عورت کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں آگ جلائی جائے۔ وہاں آگ جلائی گئی۔ صحابیہ نے کہا، ابھی اسی وقت اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو۔ زانیہ نے کہا، نہیں ڈال سکتی۔ صحابیہ نے کہا، نہیں، اپنا ہاتھ آگے ڈالو۔ زانیہ کہنے لگی کہ نہیں، آگ کی تپش ہاتھ میں بہت زیادہ اثر کرتی ہے، میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر صحابیہ رو پڑی۔ کہنے لگی، او نادان بدبخت عورت، دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ اس گنہگار عورت نے کہا، بی بی جی یہ بتاؤ کہ میرے پاس آنا کیسے ہوا آپ کا؟ کہنے لگی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، کیا تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو نے گناہ کیا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ دنیا کی 1 گھنٹے کی سزا قبول کر لینا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی، نہ ختم ہونے والی سزا سے بچ جاؤ۔ نادان عورت، تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے دن بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو میرا اللہ فرمائے گا، ان کو میرے سامنے لے آؤ، آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں میرے دیدار کے خاطر گناہ سے بچا کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے جان بوجھ کر بچ جاتے تھے، گناہ سے نفرت کرتے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اسی وجہ سے کہ ہم نے تو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کر دو، آج میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قیامت کے دن فرشتوں ان کو دفع کرو، آج میں نے اپنا دیدار ہرگز انہیں نہیں کراؤں گا، اسی لیے کہ انہوں نے دنیا میں مجھے ناراض رکھا، پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے۔ میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ گناہ سے باز نہ آئے، یہ لوگ خطاؤں سے باز نہ آئے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، انہیں دفع کرو، جہنم میں ڈال دو۔ بی بی اب تو بتا کہ تو ان 2 لوگوں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہے؟
کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن میں اپنے رب کا دیدار کروں؟ اگر تو یہ چاہتی ہے تو پھر سچ سچ بتا دے، کیا تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے؟ اس کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح روشن تھا، اس نے کہا دنیا کی سزا مجھے قبول ہے، دنیا میں سزا پا کر آخرت میں پاک اور صاف ہو کر میں اللہ کا سامنا کروں۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی ہے، بڑھاپا کہاں گزار کے آئی ہے، اس وقت میں کہوں گی کہ مالک میں دنیا کی محبت لے کر آئی ہوں، تیرا خوف ہے ہی نہیں، آج میں دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لوں گی۔ قیامت کے دن مالک کو کہوں گی مالک دیکھ میرے دل میں اب بھی تیرا خوف موجود ہے، دنیا میں گناہ کیا تھا، دنیا میں ہی مجھے سزا مل گئی، یہاں آئی ہوں تو پاک اور صاف ہو کے آئی ہوں۔ قصہ مختصر، اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ عورت کو رجم کر دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، اسی لیے اس عورت کو ختم کر دیا گیا، لیکن اگلے جہان اسے پاک اور صاف بنا کر بھیج دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص فیصلہ کرانے کے لیے مقدمہ لے کر آئے کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں شکایت لے کے آئے، کہا حضور فیصلہ کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو سچا ثابت کر دیا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ہونا بھی ایسے ہی تھا کہ ایک کو سچا قرار دے دیں، دوسرے کو جھوٹا۔ پھر میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ اب یہ دونوں واپس جا رہے تھے، جو جھوٹا شخص تھا وہ منافق نکلا، کہنے لگا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں، میں نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، جا کر ان سے ہی اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ جو سچا شخص تھا اس نے کہا جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے قبول ہے، مجھے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہاں اگر تو نے کوئی فیصلہ کرانا ہے، اگر تجھے حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا اور جا کر فیصلہ کرا کے آ۔ اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں گے وہ بھی مجھے قبول ہے۔ سچا شخص گھر چلا گیا۔ اب یہ منافق شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا، جا کر دستک دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، حضور نے فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں، لہٰذا آپ ہی ہمارا فیصلہ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا فیصلہ کیا اور تمہیں وہ فیصلہ پسند نہیں، اس لیے تم میرے دروازے پر آئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ رد کر کے میں تمہارا فیصلہ کروں؟ کہا جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو تم یہاں رکو، میں ابھی آیا تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، جا کر تلوار اٹھائی اور باہر نکلتے ہی اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا کہ جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں تو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔ تو دوستو بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے، اور بے شک جو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہی قبول کرنا ہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر فیصلہ ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اسی دنیا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ طائب ہو جاتا
جاتا ہے تو اس کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کامیابی والی ہے، لیکن جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منحرف رہا اور نہ اسے توبہ کا موقع ملا اور نہ اس نے توبہ کی، تو نہ صرف وہ اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا بلکہ اس کی آخرت کی ابدی زندگی تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔